محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں 6 ماہ کی حاملہ تھی۔ سارا دن کھانا پکا پکا کر ساس اور نندوں کے آگے رکھتی، پھر بھی وہ خوش نہ ہوتی۔ خود مجھے رات کا بچا کھانا نصیب ہوتا۔ شوہر سعودیہ میں نوکری کرتا تھا۔ ایک دن اچانک وہ گھر آ گیا۔ ساس اور نندیں گھبرا گئیں اور جلدی سے مجھے پھٹے کپڑے اتروا کر اچھا لباس پہنایا تاکہ شوہر کو شک نہ ہو جائے۔ وہ سب سے ملا اور میری جانب بڑھا، مگر جیسے ہی اس کی نظر میرے پیروں پر گئی، سب کے رونگٹے کھڑے۔ امی، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں ابا کے گھر سے ہو آؤں۔ میں جیسے ہی اپنے ساس کے کمرے میں آ کر بولی تو وہ غصہ بھری نگاہوں سے مجھے دیکھنے لگی۔ دماغ تو ٹھیک ہے تمہارا؟ اگر تم چلی گئی تو پھر گھر کے کام کون کرے گا؟ میری ساس غصے سے دھاڑی تو میں بیچاری خاموش ہو کر رہ گئی۔ میں ان سے کہہ سکتی تھی کہ گھر کے کام ان کی بیٹیاں بھی کر سکتی ہیں۔ جب سے میرے شوہر گئے تھے تو میری ساس اور نندوں نے میرا جینا حرام کر رکھا تھا۔ میرے شوہر کو سعودیہ گئے ہوئے 6 ماہ ہو چکے تھے۔ اسی وجہ سے ہی انہوں نے میرا جینا حرام کیا ہوا تھا۔ انہیں معلوم تھا کہ میرے آگے پیچھے تو کوئی نہیں ہے، اس لیے وہ میرے ساتھ کچھ بھی کر سکتی ہیں۔ ابا کا گھر بھی دوسرے شہر میں تھا۔ میں تو وہ بدبخت تھی جس کے پاس باپ کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں تھا، اور باپ بھی وہ جو خود کینسر کا مریض۔ مجھے ابا سے ملے ہوئے تقریباً 4 ماہ ہو چکے تھے۔ جب میرے شوہر گئے تھے تو ابا سے 2 ماہ بعد ہی میں ملنے کے لیے گئی تھی، اور اس کے بعد ساس نے مجھ پر اتنی سختی کی کہ میں آج تک جا ہی نہیں سکی۔ امی، اگر آپ اجازت دے دیں تو مجھے بہت خوشی ہوگی اور میں آپ کی شکر گزار رہوں گی۔ ندیم چچا کا فون آیا تھا کہ ابا کی طبیعت کچھ دنوں سے ٹھیک نہیں ہے۔ میں بولی تو میری آواز گیلی تھی۔ میں اب خود پر قابو نہیں رکھ پا رہی تھی۔ ندیم چچا میرے سگے چچا نہیں تھے، لیکن ان کا گھر ہمارے گھر کے بالکل ساتھ تھا، اس لیے وہ کبھی کبھار مجھے ابا کی خیریت بتا دیا کرتے تھے۔ جیسے ہی میں نے یہ کہا تو میری ساس غصے سے پاگل ہو گئی۔ میرے ہاتھ میں موبائل فون تھا۔ اس نے میرے ہاتھ سے موبائل فون کھینچا اور زور سے فرش پر دے مارا۔ میں حیرانی سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ اسی بدبخت موبائل نے تو ہمارے ذہن میں نہ جانے کیا کیا خناس بھر ڈالا ہے۔ آج کے بعد تم موبائل فون استعمال نہیں کرو گی، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ میرے ٹوٹے ہوئے موبائل فون کی طرف اشارہ کر کے بولی تو میرے دل سے آواز نکلی کہ جب آپ میرا موبائل فون توڑ چکی ہیں تو میں کیسے اپنے باپ سے رابطہ کر پاؤں گی؟ میں اب کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ میرا دل ٹوٹ کر کرچی کرچی ہو گیا تھا۔ میں روتی ہوئی اپنے کمرے میں آ گئی۔ میرا دل خون کے آنسو رونے لگا تھا۔ اب تک تو میں کبھی کبھار ہفتے میں 2-3 مرتبہ اپنے شوہر سے موبائل فون پر بات کر لیا کرتی تھی، اور اب وہ سہارا بھی مجھ سے چھن گیا تھا۔ نہ جانے اب میرا کیا ہونا تھا۔ دوپہر کا وقت تھا۔ دوپہر کا کھانا سب لوگ کھا چکے تھے۔ میں نے کچن کی صفائی کرنی تھی، اس لیے اپنا غم منانے کے بعد کچن میں چلی آئی اور کچن صاف کرنے لگی۔ 3 نندیں تھیں جنہوں نے میرا جینا حرام کر رکھا تھا، اور جب ان کی ماں ان کے ساتھ مل جاتی تو بس میری تو چپ ہی ہو جاتی۔ میں سنک پر کھڑی برتن دھو رہی تھی کہ میری سب سے بڑی نند آئی۔ ابھی تک اس کا کوئی رشتہ نہیں ہوا تھا۔ میری چھوٹی دونوں نندیں بھی میری عمر کی ہی تھیں، لیکن ابھی تک ان کے بھی کہیں پر رشتے نہیں ہوئے تھے۔ فوزیہ بھابی، میرے لیے 1 کپ چائے بنا دو، میرے سر میں بہت زیادہ درد ہو رہا ہے۔ میری بڑی نند آئی اور مجھے آرڈر دیتے ہوئے وہاں سے باہر نکل گئی۔ میں بیچاری جو سارے برتن دھو چکی تھی دوبارہ سے پتیلی اٹھائی اور اس میں چائے بنانے لگی۔ چائے میں نے 10 منٹ کے اندر ہی بنا لی۔ میں وہ چائے کپ میں انڈیل ہی رہی تھی کہ میری سب سے چھوٹی نند بھی آ گئی۔ وہ بھی چائے کی فرمائش کرنے لگی۔ میرا تو سر ہی گھومنے لگا۔ سارا دن ہی میرا یوں ہی کام کرتے کچن میں ہی گزر جاتا تھا۔ انیلا،
تم اپنے لیے خود ہی چائے بنا لو، میرا اپنا سر درد کر رہا ہے۔ ابھی میں نے نصرت کے لیے چائے بنائی ہے۔ میرا یہ کہنا تھا کہ وہ انیلا جو مجھ سے 1.5 سال 2 سال چھوٹی تھی غصے سے پاگل ہو گئی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے انکار کرنے کی؟ میں ابھی امی کو بلاتی ہوں، وہ یہ کہتی ہوئی کچن سے باہر نکل گئی اور میں سر پکڑ کر کھڑی ہو گئی۔ میں جان چکی تھی کہ اب میری ساس آئے گی اور نہ جانے کیا مجھے کیا کیا تانے دے گی۔ 5 منٹ گزر گئے تو میری ساس میری اسی چھوٹی نند کے ساتھ کچن میں آ گئی۔ فوزیہ، تمہاری ہمت کیسی ہوئی میری بیٹی کا کام نہ کرنے کی؟ کیا تم میں اتنی جرت آ گئی ہے؟ یہ ہمارا گھر ہے، ہم تمہیں 2 وقت کا کھانا دے رہے ہیں، اسے ہی غنیمت سمجھو، ورنہ میں آج کے آج ہی تمہیں میں اس گھر سے نکال دوں گی اور دوبارہ اس گھر میں کبھی بھی داخل نہیں ہونے دوں گی۔ میری ساس نے کہا تو میں نم نگاہوں کے ساتھ ان کی طرف دیکھنے لگی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ میری وہی ساس ہے جو میرے شوہر کے ہوتے ہوئے مجھ سے بڑا پیار جتاتی تھی اور میری فکر کرتی تھی۔ میری شادی کو 2 سال ہو چکے تھے، 1.5 سال میں نے اپنے شوہر کے ساتھ ہی رہی تھی اور اب وہ پچھلے 6 ماہ سے مجھ سے بہت دور چلے گئے تھے۔ نہیں امی، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ میرے سر میں درد ہو رہا تھا، اس لیے ہی میں نے انیلا سے کہا کہ وہ اپنے لیے چائے بنا دے۔ کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں خود ہی چائے بنا دیتی ہوں۔ اس دوران میں نصرت کے کمرے میں بھی چائے دے آئی تھی اور اب انیلا کے لیے چائے بنانے لگ گئی تھی۔ وہ دونوں ماں بیٹیاں وہاں سے چلی گئی تھیں۔ میری ساس بھی اپنی چائے کا حکم دے کر چلی گئی تھی۔ میں جانتی تھی کہ ابھی میری اور نند صوبیہ بھی آ جائے گی، اس لیے اس کی چائے بھی ساتھ ہی بنانے لگی اور پھر تینوں کو ایک ساتھ ہی ساس کے کمرے میں چائے دے آئی۔ میں نے اپنے لیے بھی چائے کا کپ بنا لیا تھا، میرے سر میں بھی تو شدید درد ہو رہا تھا۔ میں چائے کا کپ لے کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ مجھے 3-4 دن ہو گئے تھے میں نے اپنے شوہر سے بات نہیں کی تھی اور آج تو میرا موبائل فون بھی ٹوٹ چکا تھا، جس کا یہی مطلب تھا کہ اب میں کبھی بھی اپنے شوہر سے بات نہیں کر پاؤں گی۔ میری ساس اور تینوں نندوں کے پاس اپنے اپنے موبائل فون تھے جس پر وہ نہ جانے کس کس سے باتیں کرتی رہتی تھیں۔ کمرے میں چائے پینے کے بعد میں وہیں پر ہی بیٹھی رہی۔ میرا دل کر رہا تھا کہ میں اٹھ کر اپنے شوہر کے پاس پہنچ جاؤں یا وہ وہیں ہی واپس آ جائیں۔ اب میں ان کے بغیر بالکل بھی نہیں رہ سکتی تھی اور اب تو بات کرنے کا کوئی بھی سبب نہیں تھا۔ میں اس گھر میں گھٹ گھٹ کر جی رہی تھی جہاں پر میں خوشی خوشی بیاہ کر آئی تھی۔ میں نے اپنے شوہر سے پسند کی شادی کی تھی، شاید اسی وجہ سے ہی میں اپنے سسرالیوں کو پسند نہیں کرتی تھی۔ حالانکہ اس وقت تو میری ساس میرا رشتہ خوشی خوشی لائی تھی۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھی رہی اور وہیں پر ہی مجھے نیند آ گئی۔ جب میری آنکھ کھلی تو مغرب کی اذانیں ہو رہی تھی۔ میں صوفے پر ہی آنکھیں موندے لیٹ گئی تھی۔ میں نے گھڑی پر وقت دیکھا تو حیران رہ گئی، میں اتنے گھنٹے کیسے سو سکتی تھی؟ میں فوراً سے باہر کی طرف بھاگی۔ شام کے کھانے کی تیاری بھی تو مجھے ہی کرنی تھی۔ یہ تو خدا کا شکر تھا کہ دوپہر میں نے سالن بنا کر رکھ دیا تھا، صرف روٹیاں ہی بنانی تھی۔ میں بھاگ کر کچن میں آئی اور سب سے پہلے آٹا گوندنے لگی۔ ابھی میں آٹا گوندھ ہی رہی تھی کہ میری ساس بھی وہیں پر آ گئی اور مجھے نہ جانے کیا کیا سنوانے لگی۔ فوزیہ، تمہیں ذرا شرم نہیں آئی؟ تمہیں پتہ ہے کہ میں شوگر کی مریضہ ہوں، مگر پھر بھی تم کھانا وقت سے نہیں دیتی۔ اب مجھے بھوک لگ رہی ہے، بتاؤ میں کیا کھاؤں؟ ویسے تم تو یہی چاہتی ہو نا کہ میں مر جاؤں۔ میری ساس غصے سے بولی تو مجھے بہت زیادہ افسوس ہوا۔ میں انہیں بالکل اپنی ماں کی طرح سمجھتی تھی اور اب وہ مجھے نہ جانے کیا کیا سنوانے لگ گئی تھی۔ حالانکہ پہلے وہ مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد ہی کھانا کھا لیا کرتی تھی اور ابھی تو انہوں نے نماز بھی نہیں پڑھی تھی۔ امی، آپ نماز پڑھ لیں، میں جلدی جلدی کھانا بنا دیتی ہوں، آپ فکر نہیں کریں۔
میں بالکل بھی دیر نہیں کروں گی، میں نے منت طلب لہجے میں کہا تو وہ کڑوی کسیلی باتیں سنانے کے بعد وہاں سے نکل گئی۔ انہوں نے تو میرا جینا حرام کر کے رکھا تھا۔ کبھی کبھی تو مجھے لگتا تھا کہ میں اپنے شوہر کے آنے سے پہلے ہی اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھوں گی۔ آٹا گوندنے کے بعد میں نے فریج سے دوپہر کا بنا ہوا سالن نکالا اور اسے چولہے پر چڑھا دیا۔ میں سالن گرم کرنے لگی تھی۔ دوپہر میں نے آلو گوشت بنائے تھے، وہ سالن بہت زیادہ بچ گیا تھا تو میں نے سوچا کہ رات کو بھی یہی استعمال کر لوں گی۔ ویسے بھی میری ساس نے نکڑ والی دکان سے کوئی سبزی نہیں منگوائی تھی۔ ایک چولہے پر سالن گرم ہو رہا تھا اور دوسرے چولہے پر میں توا گرم کرنے لگی۔ پیڑے میں نے بنا دیے تھے، بس میں جلدی جلدی ہی روٹیاں ڈالنے لگی۔ میں جانتی تھی اگر ان چاروں ماں بیٹیوں کو وقت پر کھانا نہ ملا تو انہوں نے گھر میں اودھم مچا دینا ہے۔ نہ جانے کیوں انہیں اتنی زیادہ بھوک لگتی تھی۔ مجھ بیچاری کو تو 2 وقت کا کھانا بھی عزت سے نصیب نہیں ہوتا تھا۔ کچھ روٹیاں میں بنا چکی تھی اور کچھ بنانی ابھی باقی تھیں۔ تھوڑی دیر کے بعد میری سب سے چھوٹی نند کچن میں آ گئی۔ وہ بڑی دونوں سے زیادہ بدتمیز اور بے لحاظ تھی۔ اسے ہر چیز پر اعتراض ہوتا تھا اور مجھ سے تو اسے اللہ واسطے کا بیر تھا۔ آتے ساتھ ہی وہ چولہے پر چڑھی دیگچی کا ڈھکن ہٹا کر دیکھنے لگی۔ میں بھی پاس کھڑی توے پر روٹیاں بنا رہی تھی۔ یہ کیا؟ یہ تو دوپہر کا سالن ہے، آپ نے دوسرا سالن نہیں بنایا؟ وہ پلیٹ کو زور سے زمین پر پٹکتے ہوئے بولی اور دیگچی میں چمچ ہلانے لگی، جس کی وجہ سے دیگچی ایک طرف سے تھوڑی ٹیڑھی ہوئی اور پھر چولہے پر گرتی گئی۔ میں بیچاری جو چولہے کے بالکل پاس کھڑی تھی، میرے پاؤں پر وہ سالن آ گرا تو میرے پاؤں جلنے لگے۔ سالن گرم تھا، جلن ہونے کی وجہ سے میری تو چیخ نکل گئی۔ میں کچھ بھی نہیں بول پا رہی تھی، بس روتی ہی جا رہی تھی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ آج میری جان نکل جائے گی، مگر چھوٹی نند کو تو کوئی پرواہ نہیں تھی۔ وہ مجھے نہ جانے کتنی باتیں سنوانے کے بعد وہاں سے چلی گئی اور آخر میں وہ یہ کہہ کر گئی کہ میں اس کے لیے انڈا فرائی کر دوں۔ وہ بہت نخرے باز تھی، ہر وقت ہی کھانے میں کیڑے نکالتی رہتی تھی۔ اب بھی اسے یہ اعتراض تھا کہ میں نے دوپہر والا سالن کیوں پیش کر دیا ہے، حالانکہ دوپہر میں نے سالن خود ہی جان بوجھ کر زیادہ بنایا تھا۔ میں نے سوچا تھا کہ رات کو بھی یہی استعمال ہو جائے گا۔ درد سے چلاتے ہوئے میں زمین سے کھڑی ہوئی اور فریج سے انڈا نکال کر اس کے لیے انڈا فرائی کرنے لگی۔ میں تو زندگی ہی ایسی ہی تھی کہ میں اپنی مرضی کر ہی نہیں سکتی تھی۔ درد کے باوجود میں بھی اس کی فرمائش پوری کرنے لگ گئی تھی۔ انڈا فرائی کیا اور کھانا اس کے کمرے میں ہی پہنچا دیا۔ باقی دونوں نندوں اور ساس کا کھانا بھی ان کے کمرے میں دے آئی تھی۔ وہ چاروں علیحدہ علیحدہ کمروں میں رہتی تھیں اور میں علیحدہ 5ویں کمرے میں۔ مجھے شدید حیرت ہوتی تھی کہ وہ تینوں بہنیں ایک کمرے میں کیوں نہیں رہتی۔ نہ جانے وہ کیا گل کھلا رہی تھی۔ میری ساس کو بھی کوئی اعتراض نہیں تھا، وہ بھی اپنے آپ میں لگی رہتی تھی، ہر وقت ہی موبائل فون پر اپنی بہن اور سہیلیوں سے باتیں کرتی رہتی تھی۔ میرا کھانا کھانے کا دل نہیں چاہ رہا تھا، میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ اب میری ساری زندگی برباد ہو جائے گی۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں اپنے شوہر سے فون پر بات کروں۔ میں ان کے پاس جا تو نہیں سکتی تھی، لیکن فون پر بات تو کر سکتی تھی۔ بھلے ہی میرا اپنا موبائل فون نہیں تھا، لیکن میری نندوں اور ساس کے پاس تو موبائل فون تھا۔ میں نے آج تک ان کے رویے کے بارے میں کبھی بھی اپنے شوہر کو نہیں بتایا تھا، لیکن آج مجھے لگ رہا تھا کہ مجھے ان کے بارے میں بتا دینا چاہیے۔ ان کے مظالم تو روز بروز بڑھتے چلے جا رہے تھے جو میری برداشت سے باہر تھے۔ میں کچن میں کھڑی ہو کر برتن دھو رہی تھی، میرا سر درد سے پھٹا جا رہا تھا۔ نہ جانے کیوں ہر وقت میرے سر میں درد ہوتا رہتا تھا۔ میں سنک پر کھڑی برتن دھو رہی تھی کہ میری ساس وہاں پر آئی اور سوالیہ نظروں سے مجھے دیکھنے لگی۔
تم اب تک یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ نکلو یہاں سے، رات کے 9 بج رہے ہیں اور تم نے لائٹیں آن کر رکھی ہیں۔ بل کیا تمہارے بیمار باپ نے دینا ہے؟ انہوں نے میرے باپ کا ذکر کیا تو میں بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگ گئی۔ امی، آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ آپ میرے ابو کا ذکر کریں۔ آپ نے جو کچھ بھی کہنا ہے مجھ سے کہیں۔ میں نے اتنا ہی کہا کہ میری ساس غصے سے پاگل ہو گئی اور اپنا جوتا اتار کر مجھے مارنے لگی۔ ان کا جوتا بہت زیادہ بھاری تھا، وہ میری کمر چھیلتا جا رہا تھا۔ میں فرش پر بیٹھی ان کا ظلم سہ رہی تھی اور وہ غصے سے پاگل ہوتی بس مجھے مارتی ہی چلی جا رہی تھی۔ انہیں کوئی پرواہ نہیں تھی کہ میں بھی ان کی بیٹیوں کی طرح ایک لڑکی ہی ہوں، میری بھی تو کوئی زندگی ہے۔ جوتا مارتے مارتے شاید ان کا ہاتھ تھک گیا تھا تو وہ جوتا پھینک کر وہیں پر کھڑی ہو گئی۔ دوبارہ اگر میرے سامنے زبان چلانے کی کوشش کی تو زبان گدی سے کھینچ لوں گی، سمجھی تم؟ وہ کسی بفری ہوئی شیرنی کی طرح مجھ پر غرانے لگی تھی۔ میں نے ان کے سامنے دونوں ہاتھ جوڑ لیے تھے، میری زبان سے تو کچھ بھی نہیں نکل رہا تھا۔ میں ان سے کہنا چاہتی تھی کہ وہ مجھ پر اتنا ظلم مت کریں جتنا وہ خود پر سہ نہ سکیں، لیکن انہیں تو کوئی ہوش ہی نہیں تھا، وہ تو انسانیت بھلا ہی بیٹھی تھی۔ الٹی سیدھی باتیں کرنے کے بعد وہ کچن سے باہر نکل گئی۔ میرے پاؤں پہلے ہی جلے ہوئے تھے اور اب وہاں پر چھالے بھی نکلنے لگ گئے تھے، کیونکہ میں نے اس وقت کوئی دوا نہیں لگائی تھی اور وہیں پر ہی کام کرنے لگ گئی تھی۔ اب تو میرے سارے جسم میں جوتے کھانے کی وجہ سے درد ہو رہا تھا۔ میں بڑی مشکلوں سے فرش پر سے اٹھی اور کچن کا دروازہ بند کرتی ہوئی اپنے کمرے میں پہنچ گئی۔ جاتے ساتھ ہی میں ایک کرسی پر بیٹھی اور گھٹنوں میں سر دیے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگ گئی تھی۔ مجاہد، آپ کہاں چلے گئے؟ آپ نہیں جانتے کہ آپ کی غیر موجودگی میں آپ کی ماں اور بہنیں میرا کیا حال کرتی ہیں۔ میں روتے ہوئے خود کلامی کر رہی تھی، مجھے درد کا احساس ہو رہا تھا، مگر میرے پاس کوئی بھی دوائی نہیں تھی جو میں اپنے زخموں پر لگا پاتی، یا شاید زخموں پر دوائی لگانے سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہونا تھا، کیونکہ دوائی تو بیرون زخموں پر لگائی جاتی ہے، اندرونی زخموں کا علاج تو صرف لہجے ہوتے ہیں، اور لہجوں کی دوائی میرے پاس تو نہیں تھی۔ میرے گھر میں تو لہجوں کا زہر ملتا تھا جو اب آہستہ آہستہ میرے سارے جسم میں پھیلتا جا رہا تھا۔ کچھ دیر میں وہیں پر روتی رہی اور پھر اٹھ کر باتھ روم میں گھس گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد میں باہر نکلی تو کچھ فریش محسوس کر رہی تھی۔ میں وضو کر کے آئی تھی، کمرے میں ہی جائے نماز بچھا کر عشاء کی نماز ادا کرنے لگی۔ سردیوں کا سیزن چل رہا تھا، مجھے بھی بہت زیادہ سردی لگ رہی تھی۔ نماز پڑھنے کے بعد میں بھی جائے نماز پر بیٹھی اپنے رب سے اپنی آسانی کی دعائیں مانگنے لگ گئی تھی۔ میں رو رو کر اپنے رب سے فریاد کر رہی تھی۔ رب کے سوا میرا کوئی بھی آسرا نہیں تھا۔ میری ساس نے کہہ دیا تھا کہ میں اپنے باپ سے نہیں مل سکتی۔ اگر میں اپنے باپ سے ملنے کے لیے گئی تو پھر مجھے واپس آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں اپنے بابا پر بوجھ نہیں بننا چاہتی تھی، وہ جوانی کے دنوں میں ایک لائبریرین تھے اور اب بھی انہیں ماہانہ تھوڑا بہت وظیفہ ملتا تھا جس سے ان کا گزارا بڑی مشکلوں سے ہو رہا تھا۔ میرے شوہر ہر ماہ ہی تنخواہ میں سے ایک معقول رقم ہمیں بھیج دیا کرتے تھے، تو ہم 5 عورتوں کا بھی گزارا اچھے سے چل رہا تھا۔ باقی تو سب ٹھیک ٹھاک تھا سوائے میرے دل کی دنیا دن بدن اجاڑ ہوتی جا رہی تھی۔ پھر میں نے دعا کے لیے اٹھائے گئے ہاتھوں کو چہرے پر پھیرا اور ایک مرتبہ پھر سے سجدہ ریز ہو گئی۔ سجدے میں بھی میں اپنے رب سے ڈھیروں دعائیں مانگتی رہی۔ میرے شوہر میرے پاس نہیں تھے۔ ان کے جانے کے بعد ہی مجھے معلوم ہوا تھا کہ میں حاملہ ہوں، اور میں نے انہیں یہ خوشی کی خبر موبائل فون پر ہی دے دی تھی۔ پھر میں نے دعا کے لیے اٹھائے گئے ہاتھوں کو چہرے پر پھیرا اور جائے نماز فولڈ کر کے بیڈ کی طرف چل دی۔
جیسے ہی میں بیڈ پر لیٹی تو میری آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ مجھے اپنے بابا کی یاد آنے لگی۔ بابا جان ہر وقت ہی کہتے تھے کہ وہ میرے لیے بہت اچھا جہیز اور فرنیچر خریدیں گے۔ انہوں نے بالکل ایسا ہی کیا تھا۔ اپنی تنخواہ سے تھوڑی تھوڑی رقم بچا کر انہوں نے میرے لیے جہیز خریدا تھا۔ میں جانتی تھی میں تو اس نرم و ملائم بستر پر سوئی ہوئی ہوں، لیکن وہ اس سردی میں بھی پتلے سے بستر میں اوپر چادر اوڑھے سوئے ہوئے ہوں گے۔ ہمارے گھر میں بیڈ نہیں تھا بلکہ چار پائیاں ہی تھیں، لیکن انہوں نے مجھے جہیز میں ڈبل بیڈ دیا تھا۔ میری آنکھوں سے آنسو رک نہیں رہے تھے۔ ایک طرف مجھے میرے بابا جان کی یاد آ رہی تھی اور دوسری طرف مجھے میرے شوہر کی یاد ستا رہی تھی۔ میرا دل و دماغ پھٹ رہا تھا، نہ جانے وہ میرے بارے میں کیا سوچتے ہوں گے، کہ میں نے کیوں انہیں کب سے کال نہیں کی۔ انہیں کیا پتا کہ میرا موبائل فون ٹوٹ چکا ہے اور وہ بھی ان کی ماں نے توڑا ہے۔ روتے روتے ہی نہ جانے کب مجھ پر نیند کی دیوی مہربان ہوئی اور میں نیند کی وادیوں میں کھو گئی۔ صبح میری آنکھ فجر کی اذانوں کے ساتھ ہی کھل گئی تھی۔ میں جلدی ہی اٹھ جایا کرتی تھی۔ سب سے پہلے میں نے فجر کی نماز ادا کی تھی اور اس کے بعد صحن کی صفائی کرنے کے لیے کمرے سے باہر نکل آئی، جھاڑو اٹھایا اور سردی میں ہی جھاڑو صحن کا لگانے لگی۔ میری ساس کو یہ پسند نہیں تھا کہ صبح سویرے صحن کی صفائی نہ ہو، اس لیے ہی میں صبح سویرے سارے کام کر دیا کرتی تھی۔ میری نندیں تو اپنے کمروں کی صفائی بھی مجھ سے کرواتی تھی۔ غرض کے سارے گھر کے کام کاج میں ہی کرتی تھی، وہ تو بس یہاں پر مہمانوں کی طرح ہی زندگی گزار رہی تھی۔ صحن کی صفائی کرتے کرتے مجھے تقریباً کوئی 1 گھنٹہ لگ گیا۔ ہمارے صحن کے بیچوں بیچ ہی ایک آم کا درخت تھا۔ وہ زیادہ بڑا تو نہیں تھا اور نہ ہی اس پر پھل لگتے تھے، لیکن وہ کوڑا بہت بکھیرتا تھا۔ اس کے پتے چنتے چنتے بھی مجھے اتنا وقت لگ گیا۔ اب تھوڑا سا سورج بھی نکلنے لگا تھا اور میری نندیں اور ساس بھی اٹھ چکی تھی۔ میں صحن کی صفائی کرنے میں لگی ہوئی تھی، اچانک سے میرے سر پر ایک چھوٹا سا پتھر آ لگا۔ میں اوپر دیکھنے لگی۔ جیسے ہی میں نے اوپر دیکھا تو غصے سے مٹھیاں بھینچ کر رہ گئی۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ وہی بدتمیز ہمسایہ تھا جو ہر وقت ایسی حرکتیں کرتا رہتا تھا۔ اس نے چھوٹا سا پتھر اس لیے ہی پھینکا تھا کہ میں اس کی طرف دیکھوں، اور اب وہ اپنی کوشش میں کامیاب بھی ہو گیا تھا۔ میرا دل چاہا کہ یہیں سے اسے ایک بھاری بھرکم پتھر دے ماروں، لیکن میں بات کو بڑھانا نہیں چاہتی تھی، اس لیے میں نے فوراً ہی دوسری طرف دیکھنا شروع کر دیا۔ جیسے ہی میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو پیچھے میری ساس کھڑی تھی، ان کے ہاتھ میں جھاڑو تھا۔ مجھے یہی امید تھی تم سے کہ تم ضرور ہی کسی سے نین مٹکا کر رہی ہوگی۔ وہ مجھے جھاڑو مارتے ہوئے بولی تو میری چیخ نکل گئی۔ امی، آپ غلط سمجھ رہی ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں نے روتے ہوئے کہا، مگر وہ میری کوئی بھی بات نہیں سن رہی تھی۔ وہ ایسی ہی تھی، جب مارنے پہ آتی تھی تو انہوں نے کچھ سنائی نہیں دیتا تھا۔ وہ مجھے جھاڑو سے مارے جا رہی تھی۔ جھاڑو سے مجھے اپنی بازوں پر خراشیں محسوس ہو رہی تھی۔ جسم پر تو کپڑے تھے، اس لیے جسم محفوظ رہا تھا، لیکن پھر بھی مجھے درد محسوس ہو رہا تھا۔ میں روتی رہی، مگر انہوں نے میری کوئی بات نہیں مانی۔ وہ مجھے بد چلن ہونے کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت کچھ کہہ رہی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ جب میرے شوہر واپس آئیں گے تو وہ مجھے طلاق دلوائے گی۔ طلاق کا لفظ سن کر تو میں ان کے سامنے ہاتھ جوڑ گئی۔ خدارا مجھ پر اتنا بڑا الزام نہ لگائے۔ آپ کی تو بھی 3 بیٹیاں ہیں، آپ انہی کا ہی سوچ لیں۔ جیسے ہی میں نے یہ کہا تو میری ساس کو مزید غصہ آ گیا۔ تمہیں شرم نہیں آتی میری بیٹیوں کو اپنے آپ سے ملاتے ہوئے؟ میری بیٹیاں تمہارے جیسی نہیں ہیں، اب نکل جاؤ یہاں سے۔ اگر تم دوبارہ مجھے صحن میں نظر آئی تو تمہاری خیر نہیں۔ جیسے ہی میری ساس نے مجھے وہاں سے جانے کو کہا تو میں فوراً سے ہی وہاں سے اٹھی اور اپنے کمرے کی طرف بھاگ گئی۔ اس حالت میں
میری ساس نے مجھے مارا پیٹا تھا جب میں 7ویں ماہ میں قدم رکھ رہی تھی۔ اب ڈلیوری میں سے 2 ماہ ہی رہ گئے تھے، مجھے کمرے میں آئے ہوئے 5 منٹ ہی ہوئے تھے۔ میں اپنی قسمت پر آنسو بہا رہی تھی کہ میری درمیانی نند وہاں پر آئی اور مجھے وہاں سے لے آئی۔ وہ ناشتہ بنانے کا کہہ رہی تھی، ناشتہ بنانا بھی میرے ہی ذمے تھا۔ میں کچن میں کھڑی ناشتہ بنا رہی تھی اور ساتھ ساتھ آنسو بھی بہا رہی تھی۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں اپنے شوہر سے بات کروں۔ میں نے سوچا کہ کھانا بنانے کے بعد جب میری ساس کا غصہ ذرا ٹھنڈا ہو جائے گا تو میں ان سے موبائل فون مانگوں گی اور اپنے شوہر سے بات کروں گی۔ وقت گزرتا جا رہا تھا، دوپہر کو ہی مجھ میں اتنی ہمت ہوئی کہ میں موبائل لینے کے لیے اپنی ساس کے کمرے میں پہنچ گئی۔ وہ اپنی کسی سہیلی سے فون پر بات کر رہی تھی۔ میں ان کے پاس ہی کھڑی ہو گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد جب انہوں نے کال بند کی تو غصے بھری نگاہوں سے مجھے دیکھنے لگ گئیں۔ یہاں پر کیوں آ کر کھڑی ہو گئی ہو؟ کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ وہ ہر وقت غصے میں ہی بولتی تھیں اور اب بھی معمول کے مطابق ہی بات کر رہی تھی۔ امی، میرا موبائل فون تو ٹوٹ گیا ہے، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں آپ کے موبائل سے مجاہد کو کال کر لوں۔ میں نے کب سے ان سے بات نہیں کی۔ میرا یہ کہنا تھا کہ میری ساس طنزیہ ہنسنے لگی۔ بڑی آئی شوہر کی ہمدرد، اس کی غیر موجودگی میں دوسرے مردوں سے نین مٹکے کرتی ہو اور اب میرے سامنے ایسا ظاہر کر رہی ہو کہ جیسے تمہیں اس سے بڑی محبت ہے۔ تم بس ذرا انتظار کرو، میں تمہیں مجاہد سے علیحدہ کر کے رہوں گی۔ یہ کہتے ہی انہوں نے مجھے وہاں سے نکل جانے کا کہہ دیا تو میں روتے ہوئے ان کے کمرے سے باہر نکل آئی۔ میں اپنے کمرے میں ہی آ گئی تھی۔ اپنے کمرے کے علاوہ سارا گھر میرا نہیں تھا۔ میں وہیں پر آ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگ گئی تھی۔ میرا دل پھٹنے کو تھا، اب مجھ سے مزید ان کے ظلم برداشت نہیں ہونے تھے۔ 1 بج رہا تھا، مجھے دوپہر کے کھانے کا خیال آیا تو میں فوراً سے اپنے کمرے سے باہر نکل آئی۔ میں تو صحیح طریقے سے اپنا غم بھی نہیں منا سکتی تھی۔ دوپہر کے کھانے میں میری بڑی نند نے بریانی کی فرمائش کی تو میں بریانی ہی بنانے لگی۔ بریانی بناتے ہوئے مجھے بہت زیادہ بھوک لگ رہی تھی اور میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں جلدی سے بریانی بنے اور میں ڈٹ کر کھا لوں۔ ویسے بھی مجھے بریانی بہت پسند تھی، لیکن آج تک میں نے اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں بنایا تھا۔ یہ تو میری نند کی مہربانی تھی کہ اسے بھی بریانی پسند تھی اور آج اسی کے کہنے پر ہی بریانی بن رہی تھی۔ بریانی تیار ہوئی تو وہ ساری کی ساری کچن میں آ گئی اور مجھے وہاں سے جانے کا کہہ دیا تھا۔ بریانی دم پر تھی، سلاد وغیرہ کاٹ کر میں نے رکھ دیا تھا اور پلیٹیں بھی دھو دی تھی، اب بس دم کھلنے کا ہی انتظار تھا۔ انہوں نے مجھے وہاں سے باہر نکالا اور کہہ دیا کہ میرا اس پر کوئی حق نہیں ہے، میں اس گھر کی نوکرانی ہوں اور اب میں کام ختم کر چکی ہوں تو میرا یہاں پر رکنا مناسب نہیں ہے۔ میں روتے ہوئے پھر سے اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ نہ جانے انہیں میرے ساتھ کیا مسئلہ تھا۔ انہوں نے میری ساری زندگی اجیرن کر کے رکھ دی تھی۔ میرا دل و دماغ پھٹ رہا تھا۔ ایک تو مجھے بھوک لگ رہی تھی، دوسرا صبح بھی مجھے ناشتہ نصیب نہیں ہوا۔ اسی وقت میں جب اپنے لیے ناشتہ بنانے لگی تو میری ساس وہیں پر آ کر مجھے باہر نکال چکی تھی اور اب بھی انہوں نے مجھے کھانا نہیں دیا تھا اور کہا تھا کہ میں رات کو ہی کھا لوں۔ وقت گزرتا جا رہا تھا اور آخر کار رات کا بھی وقت آ گیا تھا۔ رات کا کھانا بھی انہوں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ یہ بھی مجھے نصیب ہوگا یا نہیں۔ ویسے بھی مجھے کبھی کبھار دن میں 2 وقت تو کبھی 1 بار ہی کھانا نصیب ہوتا تھا۔ یہ کوئی نئی بات تو نہیں تھی، میرا معدہ تو اب اس کا عادی ہونے لگ گیا تھا، لیکن خدا کا شکر ہے کہ رات کو انہوں نے مجھے کھانے سے نہیں روکا تھا۔ یہ بات الگ تھی کہ میں نے ان کا بچا ہوا کھانا ہی کھایا تھا، لیکن پھر بھی مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا
کیونکہ جب انسان کو بھوک ستائے تو انسان کچھ بھی کھا لیتا ہے۔ میرا بھی یہی حال تھا۔ میں نے ان کے بچے کھچے کھانے ہی کھائے تھے۔ وہ اپنے کمرے میں آرام کرنے کے لیے جا چکی تھی اور میں ابھی کچن میں لائٹ جلائے کچن صاف کرنے لگی۔ سارے برتن بکھرے پڑے تھے، غرض کے ہر طرف اودھم مچا ہوا تھا، کیونکہ میری چھوٹی نند نے رات کے کھانے میں اپنے لیے اسپیگٹی بنائی تھی۔ ویسے تو سارا کام میں خود کرتی تھی، لیکن کبھی کبھار وہ موبائل فون سے کوئی ڈش بنانا سیکھتی تو پھر خود ہی بنا لیتی۔ وہ کچن کا بیڑا غرق کر کے چلی گئی تھی۔ ہر طرف برتن بکھرے ہوئے تھے جنہیں سمیٹ سمیٹ کر میں تھک ہار گئی تھی۔ سنک پر برتنوں سے بھرا ہوا تھا اور اس میں جو برتن اسپیگٹی کے بنانے میں استعمال کیے گئے تھے وہ بھی نہیں دھوے ہوئے، اور رات کے کھانے والے برتن بھی موجود تھے۔ ویسے تو اسپیگٹی ایک ہی برتن میں بنائی جانی تھی، لیکن نہ جانے کیوں اس نے اتنے سارے برتن بھر دیے تھے جنہیں دھو دھو کر میں اب تھک چکی تھی۔ سنک پر برتن دھوتے دھوتے میری آنکھوں سے بھی آنسو نکل رہے تھے اور میرا دل بھی خون کے آنسو رو رہا تھا۔ اچانک سے وہیں پر میری ساس چلی آئی۔ اس کے ہاتھ میں موبائل فون تھا۔ فوزیہ، مجاہد کی کال آئی تھی، وہ تم سے بات کرنا چاہ رہا ہے۔ میں ایک شرط پر تمہاری اس سے بات کرواؤں گی، میری ساس نے کہا تو میں سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگ گئی۔ تم اسے کچھ بھی نہیں بتاؤ گی، بلکہ یہی کہو گی کہ تم بہت زیادہ خوش ہو اور بالکل ٹھیک ٹھاک ہو۔ اگر تم نے کچھ الٹی سیدھی بات کی تو پھر تم جانتی ہو کہ تمہارا کیا حشر ہوگا۔ میری ساس نے کہا تو میں فوراً سے سمجھ گئی تھی کہ وہ کیا کہنا چاہتی ہیں۔ امی، میں ان سے کچھ بھی نہیں کہوں گی، بس آپ میری ان سے بات کروا دیں۔ میں روحانسی ہو کر بولی۔ میں ان سے بات کرنے کے لیے تڑپ رہی تھی۔ میرا یہ کہنا تھا کہ میری ساس نے موبائل پر میرے شوہر کا نمبر ڈائل کیا اور موبائل فون میرے حوالے کر دیا۔ جیسے ہی دوسری طرف سے کال اٹھائی گئی تو میں کچن سے باہر نکلنے لگی تو میری ساس نے مجھے پیچھے سے پکڑ لیا اور وہیں پر کھڑا رہنے کا اشارہ کیا۔ میں وہیں پر کھڑی رہ گئی۔ میں ان کے سامنے کیا ہی بات کر سکتی تھی، بس اپنے شوہر کی طبیعت وغیرہ ہی معلوم کی جاتی تھی۔ وہ مجھ سے کہہ رہے تھے کہ میری آواز میں انہیں کچھ عجیب سا محسوس ہو رہا ہے، لیکن میں نے ان سے کہہ دیا کہ میرا گلا خراب ہے۔ میں اپنی ساس کے ہوتے ہوئے اور کچھ بھی نہیں کہہ سکتی تھی، اور اگر وہ نہ بھی ہوتی تو پھر بھی کچھ نہ کہتی۔ میں جانتی تھی کہ اگر میں نے اپنے شوہر کو کچھ بھی بتایا تو وہ میرا جینا حرام کر دیں گے۔ میں نے 5 سے 10 منٹ کی بات چیت کی تو میری ساس اشارے کرنے لگی کہ میں موبائل فون بند کر دوں۔ میں نے اپنے شوہر سے بھی یہی کہا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، گلا خراب ہے، اس لیے مجھے نیند آ رہی ہے، میں سونے کے لیے جا رہی ہوں۔ اور انہوں نے مجھ سے میرے موبائل فون کے بارے میں بھی پوچھا تھا، تو میں نے ان کو یہی کہا تھا کہ موبائل فون مجھ سے گر کر ٹوٹ گیا تھا۔ میں انہیں سچ تو نہیں بتا سکتی تھی۔ میرا یہ کہنا تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ وہ اس ماہ جب پیسے بھیجیں گے تو میں اپنا موبائل فون لے لوں۔ ان کی بات سن کر میں خوش ہو گئی تھی۔ میری ساس بھی تو وہیں پر کھڑی سن رہی تھی۔ میں سمجھتی تھی کہ شاید وہ اپنے بیٹے کی بات مان لیں گی اور مجھے نیا موبائل فون دلا دیں گی، لیکن ایسا بالکل بھی نہیں ہوا تھا۔ وقت گزرتا جا رہا تھا اور آخر مہینہ بھی آ گیا تھا۔ میرے شوہر نے تنخواہ بھجوائی تھی۔ میں نے اپنی ساس سے موبائل فون کا ذکر کیا تو وہ مجھ پر غصہ کرنے لگی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہ بات کرنے کی، میں تمہاری جان لے لوں گی۔ ساس کی بات سن کر میری بولتی بند ہو گئی تھی۔ میں اور کچھ بھی نہیں کہہ پائی تھی۔ ویسے بھی میں جانتی تھی کہ وہ مجھے موبائل فون لے کر نہیں دیں گی۔ میں تو بس ایسے ہی ایک چانس مار رہی تھی۔ میں اپنے کمرے میں آ گئی۔ میری آنکھوں سے آنسو تو نکل رہے تھے، لیکن اب میری زبان سے کوئی بھی آواز نہیں نکل رہی تھی۔ میں گونگی ہو کر رہ گئی تھی۔ میں جانتی تھی کہ اب میری یہی زندگی ہے۔ نہ جانے کب میرے شوہر نے واپس آنا تھا۔ دن پہ دن گزرتے چلے جا رہے تھے۔
میں نے اپنے شوہر سے دوبارہ کوئی بات نہیں کی تھی۔ ایک مرتبہ میں اپنی ساس کے کمرے میں گئی تو وہ میرے شوہر سے بات کر رہی تھی۔ میں نے انہیں اپنے شوہر کی آواز چھپ کر ہی سن لی تھی۔ وہ اپنی ماں سے پوچھ رہے تھے کہ کیا میں نے ابھی تک موبائل فون نہیں لیا، تو میری ساس نے ان سے یہی کہہ دیا کہ میں خود ہی موبائل فون نہیں لینا چاہتی۔ میری ساس نے جھوٹ بول دیا تھا اور میں کچھ بھی نہیں کر پا رہی تھی۔ ایک ہفتے کے بعد میری بڑی نند کا رشتہ آیا تو میری ساس نے مجھے سخت ہدایات دیں اور کہا کہ میں کھانے میں نے بہت کچھ بنانا ہے، اور وہ بھی بہت اچھا سا۔ میں بہت زیادہ خوش تھی، بھلے ہی میری نندیں اور ساس میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتی تھی، لیکن پھر بھی میرے دل سے دعا تھی کہ میری بڑی نند کا رشتہ ہو جائے۔ اس بیچاری کی عمر دن بدن بڑھتی ہی چلی جا رہی تھی۔ آج ہفتے کا دن تھا اور رشتے والوں نے کل آنا تھا۔ شاید لڑکا بھی کوئی سرکاری افیسر تھا، بہت بڑی پوسٹ پر تو نہیں، لیکن پھر بھی کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق تھا۔ میری ساس اور نندیں بہت زیادہ خوش تھی۔ انہوں نے سارا سودا سلف مجھے منگوا کر دیا اور میں ہفتے کے دن سے ہی کھانا بنانے پر لگ گئی۔ میں نے بہت مشکل کام کر رکھے تھے۔ میں نے سوچا تھا کہ اتوار کے دن زیادہ کام نہیں کرنا پڑے گا۔ دوپہر کو ہی ان لوگوں نے آ جانا تھا۔ صبح سویرے میں کام پر لگ گئی۔ کام جلدی ختم ہوا تو میں نہانے کے لیے کمرے میں پہنچ گئی۔ کام کرنے کی وجہ سے میرے کپڑے گندے ہو گئے تھے اور پسینے کی بھی بدبو آ رہی تھی، اس لیے میں نے نہا کر کپڑے چینج کر لیے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد رشتے والے بھی آ گئے۔ میں کچن میں چلی گئی اور میں ان کے لیے چائے بنانے لگ گئی۔ میں نے چائے بنائی تو وہیں پر میری نند بھی آ گئی اور کہنے لگی کہ میں لے کر جاؤں گی۔ میں نے چائے کی ٹرے اس کے حوالے کی اور اس کے ساتھ ساتھ چل دی۔ جیسے ہی میں اندر کو داخل ہوئی تو لڑکے کی ماں مجھے دیکھنے لگی۔ لڑکا بھی گھور گھور کر مجھے دیکھے جا رہا تھا۔ شاید انہوں نے سمجھا کہ میں وہی لڑکی ہوں، حالانکہ چائے کی ٹرے تو میری نند نے اٹھائی ہوئی تھی۔ لڑکے کی ماں نے مجھے اپنے ساتھ بیٹھنے کا کہا تو میری ساس عجیب نظروں سے مجھے دیکھنے لگی۔ بہن جی، ہمیں آپ کی یہ بیٹی بہت پسند آئی ہے، ہمیں یہی دے دیں۔ یہ کیا بے وقوفی تھی، انہیں میرا اتنا بڑا پیٹ نظر نہیں آ رہا تھا، شاید فراق کی وجہ سے ہی۔ جیسے ہی انہوں نے یہ کہا تو میں جلدی سے کرسی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں کچھ نہیں بولی پائی تھی۔ میری ساس غصہ بھرے نگاہوں سے میری طرف دیکھ رہی تھی۔ پھر انہوں نے رشتے والی سے کہا یہ تو میری بہو ہے، تو وہ فوراً سے وہاں سے چلی گئی اور کہا کہ انہیں ان کی بیٹیوں میں سے کوئی بھی پسند نہیں آیا۔ ان کے جاتے ہی میری ساس نے میری وہ پٹائی کی کہ آج تک انہوں نے میری اتنی زیادہ پٹائی نہیں کی تھی۔ میرا کوئی قصور نہیں تھا، رشتے والے نے خود ہی مجھے پسند کر لیا تھا، میرا تو اس میں کوئی قصور بھی نہیں تھا، لیکن پھر بھی وہ مجھے پیٹے جا رہی تھی۔ میری بڑی نند نے تو حد کر دی اور آج زندگی میں پہلی مرتبہ مجھ پر ہاتھ اٹھا دیا۔ بھلے ہی میں اس سے عمر میں چھوٹی تھی، لیکن رشتہ تو میرا بہت بڑا تھا۔ میں تو اس کی بھابھی تھی، لیکن اسے کوئی لحاظ نہیں تھا۔ وہ اپنی ماں کے ساتھ مل کر مجھے پیٹ رہی تھی۔ بدبخت عورت، تمہاری وجہ سے میری بیٹی کا رشتہ نہیں ہوا، میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں۔ میری ساس مارنے کے ساتھ ساتھ چلا بھی رہی تھی۔ میں کچھ بھی نہیں بول رہی تھی، میری زبان گنگ ہو کر رہ گئی تھی۔ میں ایسے خود غرض لوگوں سے بات بھی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ مجھے انہوں نے مار مار کر ادھموا کر دیا، اور پھر وہ گرم گرم چائے جو میں مہمانوں کے لیے لائی تھی وہ بھی میرے پیروں پر جان بوجھ کر انڈیل دی گئی۔ میرے پیر تو پہلے ہی سالن گرم گرنے کی وجہ سے آج تک ٹھیک نہ ہو پائے تھے اور ابھی تک داغ باقی تھے، اور ایک مرتبہ پھر سے چائے گرنے کی وجہ سے وہ جل کر خاک ہو گئے۔ چائے گرتے ہی میں درد سے چلا اٹھی۔ وہ چائے کی پیالیاں میری چھوٹی نند نے میرے پیروں پر انڈیلی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد مجھے وہاں سے دھکے مار کر نکال دیا گیا۔ میں صحن میں بیٹھی ہوئی دھاڑے مار مار کر رو رہی تھی۔
میں نے جیسے ہی نگاہ اوپر کر کے دیکھی تو پڑوسن بھی کھڑی تھی۔ مجھے بہت زیادہ شرم محسوس ہوئی۔ میں فوراً ہی اپنے کمرے کی طرف بھاگ گئی۔ میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا، لیکن میرا کوئی ہمدرد نہیں تھا جو میری مدد کر سکتا۔ مجھے اتنا عرصہ ہو گیا تھا میں نے اپنے شوہر سے بھی بات چیت نہیں کی تھی اور نہ ہی اپنے باپ سے ملی تھی۔ میری زندگی میں ابھی کچھ بھی باقی نہیں رہا تھا، نہ ہی کوئی خوشی اور نہ ہی کوئی سکون، بس غم کا ایک دلدل تھا جس میں میں دھنستی ہی چلی جا رہی تھی۔ میری ساس اور نندیں میرے ساس کے کمرے میں بیٹھ کر اونچی اونچی آواز میں مجھے گالیاں نکال رہی تھی۔ وہ گالیاں مجھے اپنے کمرے تک سنائی دے رہی تھی، لیکن میں کچھ بھی نہیں کر پا رہی تھی۔ وقت گزرتا ہی گیا، کیونکہ وقت تو کسی کے لیے نہیں رکتا۔ اس واقعے کو 2 سے 3 دن ہو گئے۔ دوپہر کا وقت تھا، میں کچن میں کھڑی کھانا بنا رہی تھی۔ دروازے پر دستک ہوئی۔ مجھے حیرانی ہوئی کہ اس وقت کون ہو سکتا ہے۔ میں دروازے کی طرف جانے لگی تو میری چھوٹی نند جو ابھی کچن میں آئی تھی مجھے وہیں پر روک کر خود ہی دروازے کی طرف چل دی۔ میری باقی دونوں نندیں بھی کھانا کھانے کے لیے کچن میں آ گئی تھیں۔ میری چھوٹی نند کی چیخنے کی آواز پر میری ساس بھی کمرے سے باہر نکل آئی۔ وہ بھی اپنے بیٹے کی طرف دوڑ گئی تھی۔ میری چھوٹی نندیں بھائی کو دیکھ کر حیران رہ گئی تھیں۔ میں پھٹے پرانے کپڑوں میں کھانا بنا رہی تھی۔ ان کے کپڑوں سے لگ رہا تھا کہ وہ کوئی کام نہیں کرتی۔ کچن کے 2 دروازے تھے، وہ پچھلے دروازے سے مجھے میرے کمرے میں لے آئی اور جلدی سے کپڑے چینج کرانے لگی۔ میری درمیانی نند نے مجھے اپنا جوڑا دیا۔ وہ میرے شوہر کے سامنے یہ ظاہر کرنا چاہتی تھی کہ میں بڑے اچھے سے یہاں پر رہ رہی ہوں۔ مجھے بھی کوئی پرواہ نہیں تھی، میں نے بھی وہ جوڑا پہن لیا تھا۔ میں تو صرف اور صرف اپنے شوہر سے ملنا چاہتی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نندوں کے ساتھ اپنے کمرے سے باہر نکل آئی۔ اپنے شوہر کو دیکھ کر میری آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ انہیں معلوم نہیں تھا کہ میں کس مشکل میں ہوں۔ میرے شوہر سب سے ملے اور پھر جیسے ہی میری طرف بڑھے تو سب سے پہلے ان کی نگاہ میرے پیروں پر گئی۔ میرے پیروں پر چھالے نکلے ہوئے تھے اور پہلے والے داغ بھی صاف دکھائی دے رہے تھے۔ اس پر سونے کا سہاگا کہ یہ ہوا کہ میری ٹوٹی ہوئی چپل پہنی ہوئی تھی، جس کو میں نے کپڑے کے ٹکڑے کی مدد سے جوڑا تھا۔ کپڑے بدلتے وقت انہیں خیال ہی نہیں آیا کہ میری چپل ٹوٹی ہوئی ہے۔ وہ بھی وہی چپل ہے جو میں نے اپنے شوہر کے ساتھ ہی لیا تھا۔ انہوں نے میرے پیروں کی طرف دیکھا تو میری ساس اور نندوں کا گلا خشک ہو گیا تھا۔ میں دیکھ سکتی تھی کہ ان کے چہرے کی ہوائیاں اڑی ہوئی ہیں۔ میرے شوہر پوچھنے لگے کہ یہ کیا ہوا ہے۔ میں نے ان سے اتنا ہی کہا کہ مجھ پر گرم چائے گر گئی تھی، وہ بھی بے دہانی میں، مگر وہ میری کسی بات کا یقین ہی نہیں کر رہے تھے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ یہ بے دہانی میں نہیں ہو سکتا، یہ تو لگ رہا ہے کہ تم نے یہ کسی اور نے جان بوجھ کر ہی تمہارے پیروں پر چائے پھینکی ہے۔ میں ان کی بات نہیں مان رہی تھی اور مسلسل انکار کر رہی تھی۔ وہ چھالوں کو نظر انداز کر بھی لیتے، مگر ٹوٹی ہوئی چپل اور ہی کہانی سنا رہی تھی۔ مگر فی الحال مجاہد نے چپ کیا، ان کو میرے جلے ہوئے پیر کی فکر ہو رہی تھی۔ ایک مرتبہ پھر سے صحن کے دروازے پر دستک ہوئی تو میرے شوہر دروازہ کھولنے کے لیے بڑھ گئے۔ وہاں پر وہی پڑوسن کھڑی ہوئی تھی جو مجھ پر ہونے والے ظلم سے واقف تھی۔ اس کی چھت ہماری چھت سے ملی ہوئی تھی اور وہ اکثر اوقات ہی اپنی چھت پر چڑھ کر مجھ پر ہونے والے ظلم دیکھتی رہتی تھی۔ شاید آج بھی اس نے میرے شوہر کو دیکھ لیا تھا۔ آتے ساتھ ہی اس نے ایک ایسی بات میرے شوہر سے کہی کہ وہ اپنی ماں پر غصہ کرنے لگے۔ ہماری پڑوسن نے میرے شوہر کو سب کچھ سچ سچ بتا دیا تھا کہ میرے شوہر کی غیر موجودگی میری ساس اور نندیں مجھ پر کتنے ظلم کے پہاڑ توڑے ہیں۔ امی، مجھے آپ سے یہ امید ہرگز نہیں تھی۔
میں تو سمجھتا تھا کہ آپ نے فوزیہ کو دل و جان سے قبول کر لیا ہے، اور اگر آپ یہ پسند نہیں تھی تو پھر کیوں آپ نے میری شادی کروائی؟ میرے شوہر غصے سے بولے تھے، ان کی آواز بھی گیلی ہو رہی تھی۔ وہ مرد ہونے کے باوجود میری وجہ سے گیلی آواز کے ساتھ ماں سے لڑ جھگڑ رہے تھے۔ میری ساس اور نندیں کچھ بھی نہیں بول رہی تھی، ان کی بولتی بند ہو گئی تھی۔ پھر میری ساس میرے شوہر سے معافیاں مانگنے لگی اور کہنے لگی کہ بیٹا مجھے معاف کر دو، بس مجھے شروع سے ہی فوزیہ پسند نہیں تھی، اس لیے ہی مجھ سے غلطی ہو گئی، لیکن اب مجھے احساس ہو گیا ہے کہ اس پر ظلم کرنے کی وجہ سے ہی میرے بیٹیوں کے رشتے نہیں ہو پا رہے۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ میرے پیروں میں گر گئی تھی۔ مجھے حیرت ہوئی کہ آخر اتنی بڑی تبدیلی کیسے چلی آئی تھی۔ شاید انہیں واقعے میں ہی احساس ہو گیا تھا، اور وہ بھی چوری پکڑے جانے پر بکھلا گئی تھی کہ کہیں ان کا کماؤ بیٹا ان کے ہاتھ سے نہ نکل جائے۔ میں نے اپنی ساس کو کندھوں سے تھاما اور انہیں کھڑا کیا۔ آپ کیا کر رہی ہیں؟ آپ بڑی ہیں، مگر میرے فیصلے شوہر اور بہنوں سے بہت زیادہ ناراض تھے، اور کہا کہ وہ اتنی جلدی انہیں معاف نہیں کریں گے۔ پھر وہ مجھے لے کر کمرے میں آ گئے تو میں نے انہیں سب سچ سچ بتا دیا۔ وہ مجھ سے معافی مانگ رہے تھے، حالانکہ ان کا کوئی قصور نہیں تھا۔ وہ بہت اچھے تھے، میرا دل باغ باغ ہو گیا تھا، کیونکہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہی واپس آ گئے تھے، اور اب تو ہمارا بیٹا بھی ان کی موجودگی میں پیدا ہونا تھا۔ میں جانتی تھی کہ اب میری زندگی پہلے جیسی ہو جائے گی، جب میں اپنے شوہر کی موجودگی میں اپنے گھر میں آرام سے رہتی تھی، کیونکہ میرے شوہر کو احساس ہو چکا تھا کہ میرے ساتھ بہت برا ہو چکا ہے۔ اس وجہ سے میرا خیال رکھتے تھے۔ انہوں نے گھر میں ملازمہ رکھ لی تھی، اور میرے شوہر کے ہوتے ہوئے ساس نندوں کی ہمت نہیں تھی کہ وہ مجھ پر پہلے جیسے ظلم کرے۔ سچ ہی کہتے ہیں کہ ایک نہ ایک دن تو وقت ضرور بدلتا ہے، جیسے کہ میرا وقت بدل چکا تھا۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹس کریں، شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ اور ہاں، اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل حریرہ انفو کو سبسکرائب ضرور کر لیں، اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبا دیں تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔